اور کچھ کیسز وغیرہ میں بدقسمتی سے تقریباً 3 سال کے گیپ کے بعد یہ کمیشن فارم میں آئی. سو ہمیں اسکریچ سے زمین سے اس کو کھڑا کر کے ہمارے اوپر لانا پڑا. اس میں آپ کے ساتھ کے بغیر ہم کیونکہ آپ کی بہت سخت ضرورت ہے. تو اس لیے اب یہ اتفاق ہو گیا کہ آپ سے میری بات کا موقع بھی ہو گیا. لیکن جو میں نے خالد صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے وہ آپ سے اینوئل ریفر پروگرام کی شیئر کریں گے. لیکن میں اپنی ایکسپیکٹیشن جو میری آپ سے ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ایک تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارا آپ سب کے جتنے کلاس کے فیلوز ہیں ان کا ایک گروپ واٹس ایپ پر قائم ہو جائے. تو جب آپ یہاں سے نکلیں تو آپ ہمارے لیے میڈیا کے اندر ہمارے NCSW نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کے ایمبیسڈرز بن کے نکلیں. تو کیا آپ لوگ مجھ سے آج وعدہ کرتے ہیں یہ تقریر مجھے آخری دن کرنی چاہیے تھی لیکن چونکہ میں یہاں موجود نہیں ہوں گی, یہ 16 ڈیز کی کیمپین ہے بہت تیز چل رہی ہے. سو میں نے پورے ملک میں پھرنا ہے اس کے ساتھ, تو شاید میں نہ آ سکوں. میری کوشش ہے لیکن شاید میں نہ آؤں. سو اگر میں نہیں ہوئی تو مجھے وعدہ آج آپ سے کرو. تو آپ کی یہ کمٹمنٹ مجھے چاہیے, آپ کی مجھے الیجینس چاہیے, اوتھ چاہیے, اور مجھے سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے چاہیے. اس کے ارد ایک اچھی سی تصویر بنا لو سو دیٹ آن ریکارڈ آن ریکارڈ. اصل میں جی میم میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہم سب خواتین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. بالکل. تو آپ ایک پازیٹیو کام کر رہی ہیں, اس میں ہم کیوں نہ آپ کو فالو کریں یا ہم آن ریکارڈ ہاتھ اٹھائیں گے دونوں. ہم پہلے یہ لینس لگا کے ہمیشہ رپورٹ کرتے رہے خواتین کو بچوں کو کس طرح. اب آپ کو وہ ٹیکنیکل طریقہ سے بتا دیں گے. جی میم ایک فیڈ بیک دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر اسلام آباد میں بھی ہم کور کرتے ہیں آپ کے جو شعبہ ہے جس پہ آپ کام کرتی ہیں. ایک فیڈ بیک یہ ہے کہ جو لوگ ایونٹ کروا رہے ہوتے ہیں ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ ابھی موبائل جرنلزم کا دور ہے, تو میجورٹی موبائل سے بھی کری ہوتی. کیمراز تو ہوتے ہیں ٹی وی چینلس پہ, تو وہ کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹے, آپ نہیں بنائے ویڈیو, تو بہت لوگ افینڈ ہوتے ہیں. اور کیمرہ پرسنس کے ساتھ بھی کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ ایک دو چیزیں چونکہ ہو رہی تھیں تو میں آپ کے نالج میں لانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میڈیا بہت سینسٹیو ہوتا ہے. ان کی جو بیہیویئر ہے نا, ہم اس طرح سے اپنی مرضی کے اکارڈنگلی آپ ہم نہیں ان کو کر سکتے نا. تو یہ میرا ایک فیڈ بیک ہے, اس کو تھوڑا سا میں یہ کر کے ایونٹ میں میرے ساتھ وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. آپ نے ابھی ایئر کا حوالہ دیا, اچھے ایونٹ آپ نے کرائے. میڈم میں اس حوالے سے ایمبیسیڈرز کے طور پہ برانڈ ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں اور آج کل تو مختلف اداروں کے بھی ایمبیسیڈرز ہیں جن کو پبلک میں اپنی صحت چاہیے ہوتی ہے. میرا یہ سجیشن ہے, آپ نے اچھی بات کی کہ یہ لوگ جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے, کورس کر لیں گے, تو اس کے بعد ان کی آواز بہت اور افیکٹو ہوگی. پہلے بھی میرے خیال میں یہ سلیکشن اسی بیس پہ ہوئی تھی, زیادہ لوگوں کی جو جنڈر بیس وائلنس پہ یا وومن رائٹس پہ یا ارلی چائلڈ میرجز پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ایک سجیشن دیتا ہوں, اف پاسبل تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک تھوڑا سا تھوڑے جس کو کہتے ہیں 8-10 ورڈز میں ایک اوتھ لکھ لیں جو آپ کی اس سے ٹیلی کرتا ہو, اور یہ سب سے اسی طرح کر کے تو آپ ان سے اوتھ لے لیں اور یہ اس سے اور افیکٹو انداز میں آئندہ کے لیے آپ کے کام کریں. میری سجیشن ہے. والنٹیئرلی میری سروسز ویمن کمیشن کے لیے, اور میں انشاءاللہ ضرور ویمن کمیشن کے لیے AJ کے سے جو بھی ہوگی, جو بھی ایشوز ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کروں گی اور آپ تک پہنچاؤں گی. میڈم کمیشن کی جو خامیاں ہوں گی, جو کوتاہیاں ہوں گی, ان کی نشاندہی کرتے رہیں گے. اچھا میری اب آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں سب کی بات سننا چاہتی ہوں, تو اگر ون لائنرز پہ ہم رہیں گے تو ادروائز آپ کی کلاس کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. اور پھر شبانہ نے میرے سے اچھا ایک سجیشن ہے میری, اس میں اگر لاسٹ میں ایک لیٹر دیا جائے کہ ہی از دا ایمبیسیڈر آف, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی رئیس ثاقب. میں نے ایک سجیشن تھی اس چیز میں, ہم سب یہاں پر ہیں, چلیں جو ڈیجیٹل کنٹینٹ ہیں دے آر دی اونرز آف دیئر اون کنٹینٹ, لیکن اگر آپ نیوز پیپر کی بات کریں اور آپ پرنٹ کی بات کریں, دیر از آلویز این ایڈیٹوریل پالیسی. اور ہمارے یہاں اس وقت انفارچونیٹلی اس وقت جو آپ میڈیا کی بات کر رہی ہیں, چاہے وہ پرنٹ ہو اس کے اندر ہی سیٹ شی سیٹ, اس وقت جو بلیم گیم چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے, ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں. ہم بیسیکلی ایونٹ کے اوپر کسی چیز کو رپورٹ کرتے ہیں, میڈیا کے اوپر کوئی چیز اگر آتی ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. میری سجیشن یہ ہم میں سے آپ تمام لوگوں کو, چاہے میں ایز این اینکر, چاہے یہاں پہ ایز اے رپورٹر, جو بھی ہے,
वो कर लेंगे, ट्रेड भी हो जाएंगे। अनलेस अनटिल आप मीडिया मैनेजर्स, मीडिया जो ओनर्स हैं या उनकी जो मैनेजमेंट है या वो लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं बैठ के, आप उनके साथ अनलेस इंटरैक्ट नहीं करें। राइट रईस, आपको पता है जब पहली दफ़ा खालिद साहब की और मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा ही नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलने लें, पहले हम इनको ले लें उसके बाद करेंगे, क्योंकि मीडिया हाउसेस के जो मालिकान हैं उनको लाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उधर से भी हमें देखना है। अब अगर हम शुरू तो ऐसे हो रहे हैं तो अल्लाह करेगा एक वक्त आएगा और हमारी भी एक्सेस उन तक होगी। देखिए हमें भी अपना इमेज दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो जब हम यहाँ खड़े होंगे ना तो फिर खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वहाँ तक लाने के लिए आपने हमारा साथ देना है। और ये ब्रांड एम्बेसडर वाली बात बिल्कुल ठीक है। आप इसके बाद से जब ये ख़त्म कर लेंगे मुकम्मल अपना ये कोर्स, तो आप नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन के एम्बेसडर्स होंगे। इसके लिए हमने आपको क्या देना है, शायद आपकी सनद में कि एडेड जुमला होगा या आपके लिए कोई हम बैज हो, कुछ हम करेंगे, हम ऑलरेडी सोच रहे हैं इसके बारे में। लेकिन जो आपको सनद दी जाएगी, मेरी ये दरख्वास्त है कि उसको फ्रेम करा के जहाँ भी आप बैठते हैं पीछे दीवार पे लगाएं ज़रूर। तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा, उस पर ये हो जाएगा कि आप कहेंगे कि इतना भी लिखो। देखिए हमारी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिख रहे हैं जो थीम लाइन 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की है वो तो ये है कि एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ठीक है, औरत पर तशद्दुद का खात्मा अभी आज और अभी, ऐसे ऐड नहीं कर सकते आप। लेकिन आपने सिर्फ वायलेंस के लिए नहीं काम करना। वायलेंस इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द कमीशन एंड द कंट्री टुडे। और आपकी जो हमने इब्तिदा 16 डेज के पहले दिन आपकी की है, उससे आपको अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे एजेंडे पे मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने हर चीज़ को हर एंगल से एजेंडे की लेंस से कवर करना। तो इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें भी हैं ना, वहाँ भी आपने देखना। तो आप ख़वातीन के हकूक़ के नुमाइंदे बन जाएंगे। और जो मर्द हैं उनकी अपनी फ़ौक़ियत है इस वक्त। ख़वातीन तो कर ही रही हैं। मैं नहीं समझती कोई भी औरत होगी इस क्लासरूम में बैठी हुई जो औरत के हकूक़ पे ऑलरेडी अवेयर नहीं होगी और काम नहीं कर रही होगी। ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो पढ़ी लिखी हैं वो इस इशू पे काम कर रही हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ हैं क्योंकि आपका इंतखाब हुआ है ना, तो किसी बुनियाद पे किया है। लेकिन जो मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं उनका काम मेरे समझ से थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करेंगे तो आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारी टीम बन जाएंगे। तो मैं अदनान से कहूँगी कि इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें। आपका एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप के बाद ये होगा कि आप हमारे साथ राब्ते में आ जाएंगे। हो सकता है उस ग्रुप पर मैं मौजूद ना हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में होती हूँ हर वक्त, तो मैं फिर जवाब नहीं दे पाती। लेकिन अगर अदनान होंगे और शबाना साहिबा होंगी तो आप समझिए कि मैं ही मौजूद हूँ, ठीक है। और प्राइवेट व्हाट्सएप पे तो आपको पता है मैं अक्सर मौजूद होती हूँ। कुछ लोगों को कभी कभी मैं जवाब लेट देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इसको अच्छा करें, आगे लेके चलें, क्योंकि मेरा तो अब कला साफ बिल्कुल सॉरी दे दो बस। मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी क्योंकि जो कैंपेन बढ़ी गला उतना ही साथ छोड़े। मैं एक इम्पैक्ट शेयर करूँ। 2006 में नीपुखाल डिवीजन में बच्चियों की फ्रॉक ये आम है, बच्चियों की फ्रॉक सिर्फ अंडर गर्ल्स। तो मैंने 2006 में जब मैं इस पार्क के साथ था और CRC के साथ काम कर रहा था जर्नलिस्ट के साथ, तो हमने ये कैंपेन शुरू की थी कि बच्चों की जो फ्रॉक थे और छोटी उम्र में शादियाँ हैं उन पर फोकस करना है। हमने लिखना शुरू किया, डाल ने एडिटोरियल छापे, साइलेंट सफरर्स वगैरह इस किस्म की गाने, उस पर कार्टून भी बनाए। तो उससे ये हुआ कि 2013 में जाके चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बना। उन स्टोरीज़ का एक इम्पैक्ट था। तो अब मेरे इलाके में कोई भी माँ जो है नाराज़ होती है कि मेरी बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए, वो पुलिस को रब्ता नहीं करी, मुझसे रब्ता करती है कि बेटा ये मेरी बेटी की शादी छोटी उम्र में कर रहे हैं, आप SP से बात करो, जज से बात करो। तो इस तरह हम पे अभी एक टैग लग चुका है और ये ज़्यादा पॉजिटिव है। सो अभी हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, आपको पता है कि इस प्रोग्राम से पहले अभी तो हम एक्टिविज्म पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक स्ट्रेटेजिक प्लान 3 साल का जो विजन है हमारा वो ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया। उसका बहुत बड़ा लॉन्च इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मैं नहीं समझती कि उस वक्त हमारे पास इतनी मराहत होंगी कि हम आपको दोबारा बुला सकें। जो लोग इस्लामाबाद बेस्ड है वो तो ज़रूर आएंगे इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह। जो नहीं आएंगे उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि उसकी लाइव कवरेज हो रही है, उस तरह से
عدنان مینیج کرے کہ آپ جہاں جہاں موجود ہیں ہمارا اسٹریٹجک پلان کی پریزنٹیشن دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو، کیونکہ وہ اب آج کے بعد آپ کا بھی پلان یہ اونرشپ مجھے آپ سے چاہیے. اگر یہ اونرشپ ہو گئی تو یقین کریں ویل کریٹ میریکلز، بیکاز کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ حکومت وقت کمیشن میڈیا ایک ساتھ کام کریں. دیکھو میں ہمارا ایک کاز ہے اور میں کوشش بھی کر رہی ہوں کہ کراس پارٹی لائنز جائیں. ہر پارٹی کی عورت سے میں رابطہ میں ہوں اس وقت اور سب کو میں بلا بھی رہی ہوں. ابھی اے ڈی کے دورے پہ تھی تو میرے ساتھ نون کی خاتون ایم ایل اے بھی چل رہی تھی، پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے بھی چل رہی تھی. بہت اچھا ماحول تھا. حالانکہ پی ٹی آئی کی زیادہ ہے تو زیادہ تھی، مگر ایسا نہیں تھا. میں نے ان کو بھی فوق کیا کیونکہ کمیشن کا کام، میرا تعلق ایک پارٹی سے ہے الحمدللہ. لیکن جب خواتین کے ایشو پہ بات آتی ہے آئی گو بیانڈ. ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کالے گورے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. مطلب کسی بھی بنیاد پہ، رنگ، نسل، مذہب، اس کی بنیاد پہ ہم نے اپنی رپورٹنگ کو داغدار میں. تو بس میرا آپ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. آپ لوگ بڑا سلیکٹڈ کراؤڈ ہیں، کریم ہے پاکستان کے میڈیا کی. میری آپ سے ذاتی طور سے بہت توقع ہے. والد صدیقی صاحب کی تو ہوں گی، شبانہ وہ کمال رو رہے ہیں نقل سے، کوئی انہیں اسامہ بتاتا ہے، کوئی خالد بتاتا ہے. میں بہت دیر سے سوچ رہی ہوں خالد صاحب ہیں کون. میں سمجھ گئی تھی کمال صاحب کوئی میم خالد صاحب بلا رہے جو ابھی پڑھا ہے. ایک بات بتاؤں کہ مزے کی ہے تو یہ کہ مجھے اچھا بھلا ان کا نام آتا ہے اور میں ان کو آج کی نہیں ملی بہت اچھا. دیکھو ایک بات آپ سمجھیے کہ میں بہت سخت تھکی ہوں، اعتراف کریں. I'm extremely tired and a little unwell. ہر روز رات کو مجھے کوئی 5-6 دن سے بخار آ رہا ہے اور میں 2 پیناڈول کھائے بغیر نکل نہیں سکتی. میری یہ حالت ہے اور ابھی پورا ملک دوبارہ کرنا ہے 16 days and I'm growing old also. So please keep all that in mind and forgive me. انہوں نے نام ہی خالد رکھ لیا. دوسرا نام Honestly اگر میرے نام کو غلط ہے میں بہت برا ہوں، آپ نہیں مانتے. تو میں اب آپ لوگوں سے اجازت لے لی ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتی. تصویر کی آپ سے میری ایک پرومس تھی کل کی، وہ میں نے پوری کر دی. لیکن اب آپ کی جو پرومس ہے وہ مجھے پوری ہوتی جائے گی اور اب آپ ایک دفعہ اس پرومس کے اوپر ہاتھ کھڑے کریں گے تاکہ عدنان آپ کی تصویر کھینچے. عدنان بناؤ، سی ایم ٹیک اے پکچر. ہاں ذرا اسٹرانگ سے کھڑے کرو یار. دس از آور ٹیم. یہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں تو کوارڈینیٹر ہوں. I can't be. یہ مجھے بھی اس پکچر میں ہونا ہے. وہ تو کہتا ووٹ لکھو. میڈم آپ اندر آئے آپ ہاتھ کھڑا کریں ان کے ساتھ. تم آ جاؤ میرے ساتھ. کم اسٹینڈ وتھ می. آپ آ جائیے پلیز اگر ناراض نہیں ادھر سے پکچر یہاں سے آئے نا سارا کور ہو گیا. وہ ویڈیو بنا رہے ہیں جس نے ہاتھ میں نیچے کر لیتی ہوں. اچھا جی ابھی جب میں کہوں گی 1 2 3 تو سب نے ہاتھ کھڑے کرنے پراپر سے کریں. آشا آپ بھی کریں پلیز. آپ بے شک آ جائیں ہمارے ساتھ. اوکے سو 1 2 3 گو. کمال نہیں اٹھا رہی ہے خالد صاحب. کمال صاحب نے بورڈ والا ہاتھ اٹھایا. یعنی آپ سے باتیں سو اب یہ کلپ لینا ہے. عورت پر تشدد کا خاتمہ آج اور ابھی. سو وی گو ناؤ. اسپیشل 26 یاد آ گئی لیکن اسپیشل 35 ہے. اس کے بعد کوئی کنسنٹ سیشن ہو. عورت پر تشدد کا خاتمہ آج اور ابھی. نہیں میں آج بھی میرا خیال نہیں کہوں تو پھر آپ ابھی ذرا زور سے کہیں. ٹھیک ہے اوکے. عورت پر تشدد کا خاتمہ آج اور ابھی. عورت پر تشدد کا خاتمہ آج اور ابھی. آپ جو دیکھ لو بہتر ہے. تھینک یو. یہ آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پہ جا رہے ہو. اب ہم نے آپ کو ہیروز بنا دیا. اب آپ ہمیں کتنا بنا دیے آپ کو.
बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे, खुश रखे, सेहत से रखे, मास्क पहने, एहतियात करें और शॉपिंग के लिए नहीं भागते हैं। वो शाम के बाद जाएंगे। सेल अल्लाह की मार। Thank you, ma'am. Thank you very much.